گرج باشی مورو ہم بے بالوں پر حاجت پیش سلیمان مبر. اگرچہ تو چیونٹی کی طرح چیونٹی ہوتی اس طرح کمزور و بے بالوں پر ہو جائے تب بھی اپنی کسی ضرورت اور احتیاج کو سلیمان پیغمبر کے پاس مت لے جائے، یعنی سوال مت کر کسی سے بھی. راہ دشوار است تو ساما کم بگیر. راستہ بہت دشوار ہے روحانیت کا راستہ. اپنوں کو زیادہ سامان سے آراستہ مت کر. سامان سے مراد یعنی دنیاوی معاملات میں زیادہ مت پھنسا اپنے آپ کو، کم سے کم پر گزارا کر لے. راستہ دشوار است تو ساما کم بگیر. در جہاں آزاد جی آزاد میر. اس جہان کے اندر آزادوں کی طرح زندہ رہے، آزادی کے ساتھ زندہ رہے اور آزاد مار. سبع اقلیل منت دنیا شمار. اس دنیا کو مختصر سے سمجھ. استعش حرن شوی سرمایہ دار. آزادی کے عیش سے سرمایہ دار بن، اپنے آپ کو سب چیزوں سے آزاد کر. تاتوانی کیمیا شو گل مشو. جب تک ہو سکے جس طرح بھی ہو سکے کیمیا بن. وہ کیمیا کوئی دوا ہے جس کے ٹچ کرنے سے تانبا سونا بن جاتا ہے. مٹی مت بن. در جہاں منم شو وسائل مشو. اس جہان کے اندر دینے والا بن اور لینے والا نہ بن. اے شناسائے مقام ابو علی. ابو علی کی مقام سے ابو علی کوئی بڑا درویش ہوا ہے، قلندر ہے ابو علی قلندر، اس کی بات آ گئی. اے شناسائے مقام ابو علی جرے آرم سے جام ابو علی. ابو علی کے جام سے ایک تھوڑا سا جرہ، ایک گھونٹ، ایک تھوڑا سا جرہ، گھونٹ بھی نہیں ہوتا وہ، خیر لے کے آتا ہوں. پشت پازن تخت کیکا اسرا. سر بدے اسکف مدے ناموسرا. یہ ان ابو علی صاحب کا شعر ہے. پیر سے ٹھکرا دے کیکاؤس کے تخت کو. سر چلا جائے تو چلا جائے، لیکن ناموس کو اپنے ہاتھ سے، عزت کو، وقار کو، اپنی غیرت کو، اپنی عزت کو ہاتھ سے مت جانے دے. خود بخود گردت درے میں خانہ باز. میخانے کا دروازہ خود بخود کھل جائے گا. اللہ پاک کے میخانے کا دروازہ. یہ میخانوں کا کوئی کیا کرتا ہے. برتہی پیمانے گانے بے نیاز. وہ خالی پیمانے والے جو بے نیاز بھی. پیمانہ بھی ان کا خالی ہے اور بے نیاز بھی ہیں، کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں، کسی سے بھیک نہیں مانگتے. ان بے نیاز لوگوں کے لیے اللہ پاک کے میخانے کا دروازہ خود بخود کھل جائے گا. خود بخود گردت درے میخانہ باز. برتہی پیمانہ گانے بے نیاز. قائد اسلامیہ ہارون رشید. آنکھ کے نغفور آب تیغ او چشید. وہ مسلمانوں کا قائد ہارون رشید، نغفور کو رومیوں کا بادشاہ ہے جس کو ہارون نے متعدد بار شکست دی ہے. آنکھیں نغفور آب تیغ او چشید. جن نغفور نے اس کی تیغ کا پانی پیا یعنی شکست کھائی. گفت مالک را کہ اے مولائے قوم. روشن از خاک درد سیمائے قوم. گفت مالک را کہ اے مولائے قوم. روشن از خاک درد سیمائے قوم. اس نے مالک کو، ہارون رشید نے اس بزرگوار مالک سے کہا کہ تو قوم کا مولا ہے اور تیرے دروازے کی خاک سے قوم کی پیشانی روشن ہے. اے نواب پرداز گلزار حدیث. وہ حدیث کا سبق دیا کرتا تھا، یہ بزرگوار شخص جس کا نام مالک ہے. از تو خواہم درس اسرار حدیث. میں حدیث کے رازوں کا سبق تجھ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں. حدیث کے رازوں کا سبق تجھ سے حاصل کرنا. لال تاکہ پردہ بند اندر یمن خیز و در دارالخلافت خمزن. لال کو کب تک یمن میں پردہ بند رکھا جائے گا. لال تاکہ پردہ بند اندر یمن خیز و در دارالخلافت خمزن. لال کو کب تک یمن کے پردے میں رکھا جائے گا. یمن کے پہاڑوں میں لال ہوتا ہے. لال یمنی مشہور ہے. تو مثال میں بات کی ہے کہ تو لال ہے اور کب تک کان میں رہے گا چھپا کر اپنے آپ کو، کب تک کان میں رکھے گا.
اٹھ اور دارالخلافت میں خیمہ لگا. یہ عراق کے لیے بول رہا ہے, بغداد کے لیے. ہاں, اٹھ اور دارالخلافت بغداد میں خیمہ لگا, یعنی یہاں آ جا. وہ رسول پاک کے روزے میں رہتا تھا یہ بزرگ مالک, اس کو دعوت دے رہا ہے کہ تم یہاں آ جا مدینے سے. ہارون نے اس کو دعوت دی کہ تم مدینے سے یہ بغداد چلا. ٹھیک ہے نا. اے خوشا تابانی روزے عراق. عراق کے دن کی تابانی مبارک ہے. اے خوشا حسن نظر سوزے عراق. عراق کے سوز کا حسن مبارک ہے نظر کے لیے. تو عراق چلا. میچکت آب خزرس تاکہ اس کے پاکستان سے, اس کے انگوروں سے, عراق کے انگوروں سے خضر کا پانی آب حیات ٹپکتا ہے. مرہم میں زخم مسیحا خاکے ہو, اس کی خاک زخم مسیحا کی کا مرہم ہے. اس کی خاک زخموں کا مرہم ہے. میری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, اس پر روشنی ڈالو, تم بھی پڑھے تعلیمی یافتہ آدمی. مرہم مسیحا مشہور ہے, طب کے اندر اس کا نام آ رہا ہے. مسیحا کیوں نام رکھا اس کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرہم. کیا اس نے مرہم بنایا تھا کیا, یا اس کو کبھی کسی اور نے مرہم لگایا تھا کیا؟ وہ زخمی ہو گیا تھا, کسی نے اس کو مرہم لگایا. اس کا نام مرہم مسیحا کیوں رکھا گیا؟ تھوڑا اپنی فکر سے. ہاں پوچھ رہا ہوں, یہ طب میں موجود ہے یہ نام. حضرت عیسیٰ کے لیے مشہور تھا کہ جب کسی بیمار پر ہاتھ رکھتا تھا وہ تو ٹھیک ہو جاتا تھا. وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. کہیں اس کا حوالہ تو نہیں؟ نہیں. اچھا, طب میں اس کا نام کیوں آیا مرہم مسیحا, مرہم عیسیٰ؟ پتا نہیں. یا تو عیسیٰ نے کوئی مرہم بنایا تھا, یہ نہیں بنایا اس نے, اس کو مرہم بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. کیا وہ خود کبھی زخمی ہو گیا تھا جو اس پر مرہم لگایا گیا؟ کیوں طب میں ایسا نام آیا؟ میں نے دیکھا ہے. چلو چھوڑو. مرہم زخم مسیحا خاکے ہو, وہاں کی خاک زخموں کے لیے مرہم ہے. گفت مالک مصطفیٰ چا کرم, اس مالک نے, اس بزرگوار نے, جس کو اس نے دعوت دی تھی بادشاہ نے, کہ میں محمد مصطفیٰ کا چاکر ہوں, نوکر ہوں. نیز جو سودائے ہوں اندر سرم, اس کے سودے کے سوا, اس کی محبت کے سوا میرے سر میں کچھ نہیں ہے. من کے باشم بستہ فطرہ کے ہوں, ورنہ خزم ازہری میں پاتے ہوں. میں تو اس کے دام میں پھنسا ہوا ہوں. جی, میں اس کے دام میں, اس کی محبت کے دام میں پھنسا ہوا ہوں. ورنہ خزم ازہری میں پاتے ہوں, میں وہاں سے اس کے حرم سے نہیں اٹھوں گا. زندہ تقبیل خاک یسربم, میں جو زندہ ہوں اس یسرب کی خاک کے اقبال سے میں زندہ ہوں. مدینے. جی. خوشترز روز عراق آمد شبم, تیرے اس عراق کی کے روز سے وہاں کی رات اچھی ہے. جی, تیرے عراق کے دن سے یسرب کی رات اچھی. یس, ہاں, مدینے کی رات اچھی. عشقی گویت کے فرمانم پذیر, بادشاہ را بخدمت ہم مگیر. اب یہ دیکھو نیا نقطہ بنایا ہے. جی سر. عشق بولتا ہے عشق مانو. جی سر. کیا حکم ہے اس کا؟ بادشاہ را بخدمت ہم مگیر, بادشاہوں کو بھی اپنی خدمت کے اندر مت چھوڑو. بادشاہ اگر تمہارے خادم بن کر رہے ہیں, جی, ان کو خادم بنا کر بھی مت رکھو. ان کو تنہائی پسند ہے. تو ہمیں خواہی میرا آقا شوی, تو یہ چاہتا ہے کہ تو میرا آقا بن جائے؟ وہ درویش جواب دے رہا ہے مالک صاحب. جی جی. اگر وہ وہاں سے مدینے سے ہجرت کر کے یہاں جائے عراق میں بادشاہ کو حدیث شریف کی تعلیم دینے کے لیے, جی, یہ تو اس پر حکم چلائے گا. ہاں, یا وہ اس کی خدمت میں حاضر رہے, اس کا ریت بن کر رہے, اس کی ریت بن کے رہے. جی. بولا ایسا نہیں ہوگا, بھاگ جائیں گے.
تو ہمیں خواہی مرا آقا شوی، تو یہی چاہتا ہے کہ تو میرا آقا بن جائے. بندہ آزاد درا مولا شوی، میں آزاد بن رہا ہوں، تو میرا مولا بن جائے. پہلے تعلیم تو آئم بردرت، تیری تعلیم، تجھے تعلیم دینے کے لیے تیرے دروازے پر آؤں میں. خادم ملت نہ گردت چاکرت، میں امت کا خادم ہوں، تیرا نوکر نہیں ہوں. اس کو مالک صاحب نے یہ جواب دیا ہے بادشاہ کو. بہرہ خواہی اگر از علم دین، درمیان حلقہ درسم نشین، اگر تو علم دین کا کچھ حصہ چاہتا ہے تو میرے حلقے کے درمیان میں تو آن کر بیٹھ ذرا. جی. بے نیازی ناز ہا دارت بسے، نازی و انداز ہا دارت بسے. بے نیازی بہت سے ناز رکھتی ہے. جی. بے نیازی ناز ہا دارت بسے، بے نیازی بہت سے ناز رکھتی ہے. نازی و انداز ہا دارت بسے، اور اس کے ہر ناز سے بہت سے انداز پیدا ہو جاتے ہیں. بے نیازی رنگ حق پوشیدن است، رنگ غیرت پیرہن شویدن است. بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کے رنگ کو پہن لینا. جی. شبغت اللہ. بے نیازی رنگ حق پوشیدن است، رنگ غیرت پیرہن شویدن است. غیر اللہ کا رنگ اپنے کپڑوں سے دھو دینا ہے. علم غیر آموختی اندوختی، روئے خیش از غازہ افروختی. تم نے غیروں کا علم پڑھا اور جمع کیا. جی. اپنے چہرے پر یہ جو غازہ بولتے ہیں، یہ عورتیں جو لگاتی ہیں نا چہرے کو حسین کرنے کے لیے. جی. ہیں؟ جی. کیا بولتے ہیں، لگاتی ہیں نا عورتیں چہرے کو حسین، میک اپ کرتی ہیں، پتہ نہیں پتہ نہیں کیا ہے. روئے خیش از غازہ افروختی. اپنے چہرے کو تم نے دوسروں کے غازے سے روشن کیا ہے. جی. غیروں کے علوم کے غازے سے تم مسلمانوں نے اپنے چہرے کو غیروں کے علوم کے غازے سے تم مسلمانوں نے اپنے چہرے کو روشن کیا ہے، یعنی اس کا میک اپ کیا ہے، اپنے چہرے کا میک اپ. ہاں. ارجمندی اشعارش می بری، من ندانم توئی یا دیگری. اپنی قیمت اپنے شعار اپنے عمل سے حاصل کی جا سکتی ہے. میں تو تجھے یہ بھی نہیں جانتا کہ تو ہی ہے یا کوئی اور ہے. تو جی. وہ دوسروں کے چہرے، دوسروں کے علوم جو تیرے میں آئے ہوئے ہیں، تو میں تو تجھے اب پہچان بھی نہیں رہا ہوں تو وہی ہے یا کوئی اور ہے. جی سر. از نشیمن خا کے تو خاموش گشت، وز گلو ریحاں تہی آغوش گشت. از نسیمش خا کے تو خاموش گشت، تیری خاک صبح کی ہوا سے خاموش ہو گئی. جی. بس گلو ریحاں تہی آغوش گشت، اور پھول، اور ریحان بھی ایک پھول ہے، اس کا پہلو خالی ہو گیا. جی. مقصد یہ بن رہا ہے کہ تیرے چمن میں نہ گل پیدا ہوتا ہے نہ ریحان پیدا ہوتا ہے. جی. تیرے چمن میں نہ گل پیدا ہوتا ہے، گل تو یہ گلاب کے پھول کو بولتے ہیں. جی سر. ریحان بھی ایک پھول کا نام ہے، نہ وہ پیدا ہوتا ہے. کشت خود از دست خود ویرا مکن، اپنی فصل کو اپنے ہاتھوں سے برباد مت کر. جی سر. بات انہوں نے یہاں سے شروع کی ہے کہ تم نے دوسروں کے علوم سیکھنے شروع کیے. جی. تم اپنے مسلمانوں کے علوم، محمد سردار کے علوم کیوں نہیں سیکھتے؟ جی سر. یہاں سے شروع ہوئی نا. کشت خود از دست خود ویرا مکن، از صحابش گدیے بارہ مکن. بادلوں سے بارش کی بھیک مت مانگ. اپنے یعنی اپنی فصل کو، اپنی بارش، اپنی نہروں سے پانی لا. جی. یا اپنے بادلوں سے پانی نکال. جی. کشت خود از دست خود ویرا مکن، اپنی فصل کو اپنے ہاتھوں سے برباد مت کر. اوپر بتایا نا دوسروں کے علوم. جی جی کہ تم نے اپنی فصل کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے. صحابش گدیہ بارہ مکن،
وہ بادلوں سے بارش کی بھیک مت مان، عقل تو زنجیری افکار غیر، در گلوے تو نفس استارے غیر. تیری عقل دوسروں کے فکر کی قیدی ہے، جی دوسری قوموں کے فکر کی قیدی ہے. در گلوے تو نفس استارے غیر، اور تیرے گلے میں جو تار چل رہا ہے سانس کا، یہ بھی غیر کا ہے. جی پر زبانت گفتگو ہے مستعد، تیری زبان پر جو گفتگو ہے یہ بھی ادھار لی ہوئی ہے. در دل تو آرزو ہے مستعد، تیرے دل میں جو آرزو ہے یہ بھی تو نے دوسروں سے ادھار لی ہے. ارے بابا اپنی چیز نکالو نا. جی جی سر. عمریانت را نواہ خاص تھا، وہ تیری پرندوں کی جو آواز ہے وہ بھی مانگی ہوئی ہے. جی سر. عمری کوئی پرندہ ہے، جی جی. اس کی آواز بھی مانگی ہوئی ہے. سروہایت را قبا مانگ خواستہ، اور تیرے درخت جو سرو ہیں ان کی پوشاک بھی مانگی ہوئی ہے. بادامی گیری بجامہ دیگرا، تو دوسروں کے جام میں شراب لیتا ہے. جام ہم گیری بوامہ دیگرا، اور وہ جام بھی تو دوسروں سے ادھار لیتا ہے. نہ تیرے پاس جام ہے نہ تیرے پاس شراب ہے، کچھ ہے ہی نہیں. جی سر. نگاہ سر ما زاغ البصر، سوئے قوم خیش باز آیت. اگر یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی ہے. سورہ نجم پارہ 27 آیت نمبر 16. ما زاغ البصر وما طغى. یہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تھے وہ قصہ ہے اس میں. ان کی آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ نہ کسی طرف پھری، اللہ کی دیدار میں بس، ادھر ادھر کسی چیز کو نہیں. ان کی آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی. نگاہ سر ما زاغ البصر، سوئے قوم خیش باز آیت. اگر سردار محمد مصطفیٰ اپنے قوم کی طرف دوبارہ آ جائیں. جی. قوم سے مراد ساری امت مسلمہ ہے، کوئی ایک آدمی اس کی قوم نہیں ہے، ساری کی ساری امت اس کی قوم ہے. می شناست شمع پرواں، می شناست شمع او پرواں نہ رہا. محمد پاک کی شمع اپنے پروانوں کو جانتی ہے. محمد پاک کی شمع اپنے پروانوں کو جانتی ہے. نیک دانت خیش ہم بیگانہ رہا، وہ اچھی طرح اپنوں اور بیگانوں کو جانتی ہے. لست منی گویدت مولائے ماں، وائے ماں اے وائے ماں اے وائے ماں. لست منی یعنی تو میری قوم سے نہیں ہے. اگر ایسا کہے محمد سرداران کے، تمہارے چہرے کا غذا دوسروں سے لیا ہوا، تمہارے علوم دوسروں سے لیے ہوئے، تمہارے گلے میں جو سانس چل رہا ہے دوسروں سے لیا ہوا، تمہارا جام دوسروں سے لیا ہوا، جام میں تم نے جو شراب ڈالی وہ تمہارے پاس اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں نا. اگر وہ بول دے کہ تم مجھ سے ہو ہی نہیں. اتنا تم نے اپنے چہرے کو چینج ہاں اتنی چینجنگ آ گئی مسلم قوم کے اندر. یہ کہنے کا مقصد ہے شاہ کے. ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. اس پر وہ افسوس کر رہا ہے. اس پر افسوس کر رہا ہے کہ اگر وہ بول دے کہ تو میری قوم سے نہیں ہے، لستا منی یعنی تو میری قوم سے نہیں ہے، جی تو میرا نہیں ہے. جی جی. پھر تمہارے درختوں کے جو قبا پہنے ہوئے کپڑے ہیں وہ بھی دوسروں سے لیے ہوئے. جی. تمہارے پرندوں کی بولی وہ بھی دوسروں سے لی ہوئی ہے. تمہاری زبان گفتگو وہ ادھار لی ہوئی ہے. بر زبانت گفتگو ہا مستا ادھار لی ہوئی ہے. تم جو کچھ جس زبان میں بات کر رہا ہو تو ادھار لی ہوئی ہے. در دلے تو آرزو ہا مستا، تمہاری تو آرزو بھی ادھار لی ہوئی ہے، لیکن تمہارے پاس ہے ہی نہیں. اب جو سردار محمد علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو وہ تو ایسی شمع ہے جو اپنے پروانوں کو پہچان لیتی ہے. یہ صاحب بتا رہا ہے، مسلمان قوموں کی بات کر رہے ہیں. وہ ایسی شمع ہے جو اپنے پروانوں کو پہچان لیتی ہے. اگر وہ یہ کہہ دے تم کو لستا منی گویدت مولائے ماں، اگر ہمارا مولا یہ کہے تو میری قوم سے نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ وائے ماں وائے ماں. افسوس ہم پر، افسوس ہم پر، افسوس. جی. زندگانی مثل انجم تا کجا، ہستی خود در سحر گم تا کجا. ستاروں کی طرح زندگی کب تک یار، زندگی ستاروں کی طرح کب تک، اپنی ہستی کو صبح تک
ہستی خود در سحر گم تا کجا، اپنی ہستی کو صبح میں گم کر دینا کب تک؟ صبح جب نمودار ہوتی ستارے غائب ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو صبح کی ہستی میں کب تک فنا کرتے رہو گے؟ ریوے آج صبح دروغے کھلتا ہے، فریب کھائے وہ دو قسم کی صبح ہوتی ہے، ایک صبح صادق، ایک صبح کاذب۔ صبح کاذب بھی وہ روشنی پیدا کر دیتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں صبح صادق ہو گئی، وہ صبح صادق نہیں ہوتی، دیر سے ہوتی ہے۔ تم نے دھوکہ کھایا ہے صبح کاذب سے، رختس پہنا ہے گردوں بردے، سامان آسمان کی وسط سے لے گئے ہو، آفتاب ہستی یکے در خود نگر، تم آفتاب ہو یار، اپنی طرف دیکھو۔ مسلمان قوم سے خطاب ہے کہ تم آفتاب ہو بھائی، کہاں تک تم اپنے آپ کو نہیں پہچانو گے؟ آفتاب ہستی یکے در خود نگر، از نجوم دیگراں تاب مخر، اور کب تک دوسرے ستاروں کی روشنی حاصل کرو گے؟ دوسری قوموں کو ستارہ کہا ہے، مسلم امت کو آفتاب کہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بڑے غصے میں بات کر رہا ہے شاہ۔ آفتاب ہستی یکے در خود نگر، تم آفتاب ہو، مسلمان امت کی پوری مسلمان قوم کو آفتاب کہہ رہا ہے۔ آفتاب ہستی یکے در خود نگر، تم آفتاب ہو، پہلے کچھ اپنے آپ کو پہچانو، اپنی طرف دیکھو بھائی۔ از نجوم دیگراں تاب مخر، دوسروں کے ستاروں سے روشنی حاصل مت کرو۔ بر دلے خود نقش غیر انداختی، خاک بردی کیمیا در باختی۔ تم نے اپنے دل پر غیروں کا نقش بٹھا لیا، خاک حاصل کر لی اور کیمیا ہار گئے۔ کیمیا کوئی ایسی دوا ہوتی جس کے ٹچ کرنے سے تانبا سونا بن جاتا ہے۔ خاک لے گئے اور کیمیا ہار گئے تم۔ تاکجا رخشی تاب دیگراں، سر سبک ساز شراب دیگراں، کب تک چمکو گے دوسروں کی روشنی سے؟ دوسروں کی روشنی سے کب تک چمکو گے؟ دوسری قوموں کی روشنی سے کب تک چمکو گے؟ سر سبک ساز شراب دیگراں، دوسروں کی شراب سے اپنے سر کو خالی کر لے۔ تاکجا تحفے چراغ محفلے، ذاتش خود سوز اگر داری دلے، دوسروں کی محفل کے چراغ کا طواف کب تک کرے گا؟ دوسروں کی محفل کے چراغ کا طواف کب تک کرو گے؟ ذاتش خود سوز، اپنی آگ جلاؤ، اگر داری دلے، اگر دل رکھتے ہو تو اپنی آگ جلاؤ۔ چوں نظر در پردہ ہے خیش باش، جس طرح نظر اپنے پردوں میں رہتی اسی طرح ہے۔ چوں نظر در پردہ ہے خیش باش، جس طرح نظر پردوں میں رہتی اسی طرح اپنے پردے میں رہتی۔ می پرد اما بجائے خیش باش، اگرچہ وہ اڑتی بھی ہے لیکن اپنی جگہ پر رہتی، نظر اڑتی بھی تو ہے لیکن وہی ہے، دوسروں سے بھیک مانگنے سے منع کر رہا ہے۔ در جہاں مثلے ہو حباب ہے ہوشمند، راہ خلوت خانہ بر اغیار بند۔ حباب کی طرح، حباب جب یہ پانی کا جو بلبلا ہوتا ہے اس کے تمام اطراف سے راستہ بند ہوتا ہے، کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ کیسی خوبصورت مثال دی ہے، کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ در جہاں مثل حباب ہے ہوشمند، حباب کی طرح ہے عقل مند، راہ خلوت خانہ بر اغیار بند، اپنے خلوت خانے کا یہ راہ دوسروں پر بند کر دے، کوئی چیز تیرے اندر نہیں آنی چاہیے۔ تم نے تو دوسروں کی چیزوں سے بھیکیں مانگی ہیں نا، کیوں بھیک مانگتے ہو؟ وہ جو ایئر ببل ہے، واٹر ببل، اس کے اندر کوئی چیز کسی اور طرف سے آ نہیں سکتی ہے، اس طرح زندگی گزارو، کسی اور چیز کو اپنے اندر مت آنے دو۔ از پیام مصطفیٰ آگاہ شوق، فارغ از ارباب دون اللہ شوق۔ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام سے آگاہ ہو جا۔ یہ حدیث ہے، حدیث کوٹ کی ہے۔ محمد کا پیغام تو کیا ہو گیا؟ حدیث ہے۔ از پیام مصطفیٰ آگاہ شو، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام سے آگاہ ہو جا، فارغ از ارباب دون اللہ شو، کمینے لوگوں سے فارغ ہو جا، اللہ بن جا۔
انہی باتوں سے شاید کہتے تھے کافر ہے اس بات. بابا وہ تو حدیث کوٹ کر رہا ہے. ایک اور درویش یہاں کا وہ مرتضی اعظم صاحب کہہ رہا تھا کہ سائنس میں نے اس کا ایک ترجمہ کیا آپ کے, اس کا ترجمہ سناؤ مجھے. تو بڑا فارسی کا ماہر آدمی بولا وہ جو ترجمہ تو یہی ہے جو آپ کر رہے ہو. جی سر. لیکن تم وہ ایسا کہہ دیا کرو اللہ والے بن جاؤ. جی سر. تھوڑا فرق وہ جب حدیث ہے سیدھا کہاں سے حقیقت ہے نا, ہم اس کے معاملے میں کیسے دخل اندازی کریں, کیسے دخل اندازی کریں, حدیث میں کیسے دخل اندازی کریں, علامہ کے کلام میں کیسے دخل اندازی کریں. اسپہم مصطفیٰ آگاہ شو, محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پیغام سے واقف ہو جا, فارغ از ارباب دون اللہ شو, کمینے لوگوں سے فارغ ہو جا اور اللہ بن جا. یہ جو حدیث ہے, علامہ صاحب سے لڑو جا کر اگر کسی کو لڑنا ہے, اللہ پاک رسول پاک سے لڑو, حدیث تو رسول کی ہے. اب بولیں گے حدیث ہی نہیں, یہ دیکھو کیسا ضرور چلتا ہے. ارباب دون کمینے لوگ, اور سب سے پہلا کمینہ تو انسانی نفس ہے. پہلے تو اس سے جان چھڑاؤ, پھر دوسروں سے فارغ ہو جاؤ. اب یہ حدیثیں کہیں پڑھی ہیں کیا؟ تم کرو اس کا کوئی ترجمہ اگر تم کر سکے تو بھی تو ڈبل ٹرپل ایم اے ہے یار, تم بھی تو کرنا کوئی ترجمہ. میں چاہے فوٹبل ہو جاؤں گے لیکن یہ اس کا تو یہی ہے مانا. آپ سے زیادہ تو میں نہیں جانتا ہوں ویسے. میں بابا میں دیکھ رہا ہوں اس کا مانا یہی. پڑھا لکھا آدمی تو ہوں نہیں میں, کیونکہ ہماری بلوچی زبان جو ہے وہ فارسی زبان سے ملتی جلتی ہے. ہاں, تو اسی لحاظ سے میں بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں کہ اس کا مانا یہی ہے. اللہ شو کا کیا معنی بنتا ہے؟ اللہ بن جائے. اللہ بن جائے. اور یہ اللہ بننے کی دعوت منصور صاحب نے بھی دی ہے. تو پوری قوم کو بولتا ہے کہ تم ان الگ کہو. اب کیا کیا جائے, چلا بار ہماری تو سمجھ سے چلی ہوئی باتیں اقبال صاحب کی ہوگا, ان پڑھ لوگ جی سر. اچھا, بہت سی ایسی حدیثیں ہیں غفار صاحب جو وہ اہل حدیث بھی نہیں مانتے. مزیدار بات کی, بڑے بڑے ولایتوں کے چیف جو ہیں وہ لائے ہیں اپنے دیوانوں میں. اب مزیدار پبلک یہ حیران ہو جاتی ہے کہ ہم ان مولویوں کی باتیں مانیں یا وہ ولایت کے چیف ہیں, وہ خود منصور ہیں, ان منصوروں کی بات مانیں. یہاں اس سندھ کے علاقے کا سچل سرمست منصور ہے, معمولی آدمی نہیں, بہت بڑے مرتبے کا صاحب ہے. بہت بڑے مرتبے کا صاحب ہے. اس کا اپنا دیوان ہے, شاعر 7 زبان ہے, 7 زبانوں میں اس نے شاعری کی ہے. وہی منصور والا راستہ ہے اس کا. ان کا پرشین کا دیوان میرے پاس تھا, لے گئے چھوکرے اٹھا کے, پھر وہ لاتے ہی نہیں ہے بدماش. اس میں انہوں نے 2 حدیثوں کا حوالہ دیا ہے. پاک سردار محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں عرب ہوں بغیر عین کا. میں عرب ہوں بغیر عین کا. میں احمد ہوں. جی سر. بغیر میم کا. عرب لکھ کر اگر عین کاٹ دیا جائے تو کیا بچے گا؟ تو اس جان پاک محمد علیہ السلام نے فرمایا نا میں عرب ہوں. اور احمد لکھ کر اگر میم کاٹ دیا جائے آدمی سے اللہ, تو اس نے فرمایا نا میں اللہ. سچل سرمست کے رسالے کے اندر پرشین کے دیوان میں, دیوان کا نام ہے دیوان آشکارا, موجود ہیں, جاؤ پڑھو. لڑ سچل سے بھی, خود بولتا ہے میں منصور ہوں اپنے دور. ایسی اور بہت سی باتیں درویشوں کی لکھی ہیں. مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی کے ابتدائی وہ دیواجا بولتے ہو, کیا بولتے ہو, تو تمہید کیا ہے, اس میں وہ ایک شعر ہے, وہ ہے مولا روم کا ہے. وہ وزیر کنگرے کبریاش مردانند فرشتہ سید پیمبر شکار یزداں گیر. عرش عظیم کے نیچے ایسے مرد ہیں جنہوں نے فرشتے کو قیدی بنا لیا, پیمبر شکار پیغمبر کو شکار کیا, یزداں گیر خداوند کو گرفتار کیا. لڑو رومی صاحب سے, یہ رومی کا ہے اور شہنشاہ ہے, وہ چیف ہے ولایت کا شہنشاہ. اسی قسم کا ایک شعر علامہ صاحب کا بھی اردو میں
اردو آدھی فارسی آدھی اردو کا. جی سر. در دشت جنون من جبریل زبوں سہتے میرے جنون کے صحرا میں جبریل بدحال قیدی. قیدیوں سے تو کام وام لیتے ہیں نا یار. جی سر. یہ جیلر جو ہیں قیدیوں سے کام لیتے ہیں, کپڑے مشقت کراتے ہیں. در دشت جنون من جبریل زبوں سہتے میرے جنون کے صحرا میں جبریل بدحال قیدی ہے. جیسا چاہوں کام لوں اس سے. یزداں بکمن داور ہمت مردانہ. خداون کو اے میری مردوں والی ہمت خداون کو گرفتار کر لے. کمن دعوت گرفتار کرنا. کمن کوئی پرانے زمانے کا ایک ہتھیار تھا جو آدمی جنگوں کی حالت میں آدمی ایک دیوار پر چڑھنے کے لیے نہیں ایک فوجی دوسرے فوجی کے گلے میں ڈال دیتے تھے تو وہ پھنس. پرانی چیزیں ہیں یہ, پرانے وقتوں کی باتیں ہیں. اے مردوں والی ہمت, وہ تو اپنی مردوں والی ہمت سے بات کر رہا ہے نا, کسی اور کو تو نہیں کہہ رہا. یزداں کمن دعوت خدا ان کو گرفتار کر لے. اے ہمت مردانہ. اب یہ کیا ہے, پاگل تھے کیا یہ لوگ؟ کچھ تو ہوگا نا. حقیقت میں حق بھی نہیں کہتا. اسی قسم کی ایک بات خواجہ فرید الدین عطار نیشا پوری اپنے منطق الطیر میں لائے. جی سر. وہ منطق الطیر اویلیبل ہے, تو پڑھو اس کو. جی سر. اب تو اس کے دوسری زبانوں میں بھی ترجمے ہوئے ہیں. جی سر. خداوند نے, وہ فرماتے خداوند نے آدم کو بنایا جی سر. اور فرشتوں سے کہا جی کہ تم اس کو سجدہ کرو. جی. جس وقت فرشتے سب کے سب وہ سجدے میں چلے